بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سورہ مائدہ کا آغاز کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے اور یہ قرآن مجید کی سورتوں کے پہلے گروپ کی آخری سورہ ہے۔ اس گروپ میں پہلی سورہ سورہ الفاتحہ مکی سورہ ہے اور باقی 4 سورتیں البقرہ، آل عمران، النساء اور یہ المائدہ، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس گروپ میں پہلی 2 صورتیں در حقیقت اہل کتاب کو قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہیں اور ان پر اللہ کا پیغام واضح کر رہی ہیں، ان پر حجت تمام کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کا تزکیہ کر رہی ہیں، ان کی تطہیر کر رہی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں سورہ النساء اور سورہ المائدہ یہ بھی جوڑا صورتیں ہیں۔ ان میں ہم نے دیکھا کہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی صالح معاشرت کی بنیاد جن قاعدوں اصولوں پر ہونی چاہیے ان کو بیان کیا، اور پھر وہ صالح معاشرت کے جو انہی اصولوں کے مطابق قائم ہو چکی تھی مدینہ منورہ میں، ان کو وہ اصول دے کر کہ جو ان کے لیے اپنے معاشرے میں انٹروڈیوس کرنے، پریکٹس کرنے ضروری تھے، ان فتنوں کا ذکر کیا کہ جو مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کے خارج میں اس بڑی تبدیلی کو جو اللہ کی طرف سے اس معاشرے میں برپا کی گئی تھی، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا تھا کہ وہ اس کو کسی طرح سے انسیٹل کرے اور اس صالح معاشرت کو قائم رہنے سے روک دیں۔ تو اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا اور ان کے بارے میں ضروری ہدایات دیں کہ ان سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں وہ در حقیقت اسی صالح معاشرت کے جو اصول ہیں ان کو شریعت کے احکام کا جو آپ کہیے کہ اتمام ہے، کلائمیکس، اس کو بیان کیا ہے اور اس پر مسلمانوں سے عہد لیا ہے کہ یہ اب اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے ساتھ عہد معاہدہ ہے کہ وہ اس شریعت کو فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور دوسری جانب اہل کتاب کے ساتھ جو اللہ نے معاملات کیے ان کو بیان کیا گیا ہے، ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے۔ تو آئیے اب اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ جو سورہ میں نے گزارش کی کہ اب اللہ کی طرف سے ملے ہوئے پیغام اور اس کی شریعت کے بیان میں گویا کہ کلائمیکس ہے، اور یہی وہ کلائمیکس ہے کہ جس پر اللہ نے اپنے دین کو مکمل کرنے کا اعلان کیا اور مسلمانوں سے تقاضا کیا کہ اس دین، اس پیغام، اس شریعت کو اب انہوں نے ہر حال میں فالو کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اوفوا بالعقود، تم اپنے عہد و پیما پورے کرو۔
جو معاہدے تم نے کیے ہیں ان معاہدوں کو پورا کرو۔ یہ بات تو عام ہے، لیکن اس میں خاص طور پر جو معاہدہ پیش نظر ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وہ معاہدہ ہے کہ جس میں ایک بندہ مومن اس بات کو طے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرے گا، اور اللہ کے اس وعدے پر کہ جو اس کے راستے کو اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ نے جنت کے ہمیشہ کی زندگی کے انعام کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کی پابندی کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ کہہ رہی ہے کہ ایمان والو اوفو بالعقود، اپنے معاہدوں کی پابندی کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانام، اب ظاہر ہے کہ چونکہ معاہدے کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خاص طور پر اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کا ذکر ہے، تو اس میں اللہ نے اپنے شریعت کے حکم کو بیان کیا کہ جو انہی احکام میں سے ایک ہے کہ جن کی پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے جائز قرار دے دیا گیا بہیمۃ الانعام، مویشی کی قسم کے چوپائے، یعنی انعام تو وہ جانور ہیں کہ جو بھیڑ بکری کی قسم کے عام طور پر پالے جاتے ہیں، لیکن بہیمۃ الانعام میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں کہ جو پالے نہیں جاتے، عام طور پر جنگلوں میں ہوتے ہیں، جیسے ہرن وغیرہ، تو یہ سب کے سب حلال کر دیے گئے۔ الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہیں پڑھ کر سنائے گئے، یعنی تمہیں بتائے جا رہے ہیں، ان کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے۔ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو حلال پہلے دن ہی سے تھے، تمام شریعتوں میں تھے، لیکن چونکہ لوگوں نے اپنی منمانی کرتے ہوئے، اپنی خواہشات پوری کرتے ہوئے، اپنی مذہبی دھونس جماتے ہوئے ان میں سے بعض کو بعض صورتوں میں ناجائز کر دیا تھا، جس کا ذکر سورہ انعام میں خاص طور پر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب جائز ہیں سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں تمہیں ابھی بتایا جا رہا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ واضح کرے گا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں اس میں ایک پابندی یہ ہے کہ تم شکار نہیں کرو گے احرام کی حالت میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک حکم دیا کہ جب انسان احرام کی حالت میں جاتا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو وہ شکار نہیں کرے گا، یعنی جو خشکی کا شکار ہے وہ جو بھی اس زمانے میں موجود تھے حلال جانور، ہرن میں نے گزارش کی، نیل گائے وغیرہ وغیرہ، تو وہ نہیں کرو گے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو تمہیں فالو کرنا ہے۔ یہ خاص طور پر اس لیے کہا کہ اللہ کے تمام احکام تقریباً ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی حکمت مصلحت کے تحت بندھے ہوئے ہیں، اور ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم ان کو کرتے ہیں، مگر ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ایسا ہوتا ہے جو ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے یہی بات ہے کہ ہمیں پاکیزہ جانور کھانے کے لیے کہا گیا ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، لیکن اس کے اندر پاکیزگی ہے جو ہمارے لیے اچھا ہے، ہماری پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کا حکم ہے، ہم اس کے اللہ کے حکم ہونے کی وجہ سے
اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مقصد بتا دیا گیا کہ نماز کا اہتمام کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ یہی معاملہ اور احکام کا ہے۔ ایک استثناء یہ ہے، روزہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے، ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا، اور یہ حکم ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ تمہارا امتحان ہے، یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ویسا ہی حکم ہے جیسا کہ اس نے بنی اسرائیل کو دیا تھا کہ ہفتے کے دن وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ سو اللہ کے حاکم، فیصلہ کن اتھارٹی ہونے کا اس نے ایک اظہار کیا اپنے اس حکم کو بیان کرنے کی شکل میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کے شاعر یہ اصل میں شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے مذہبی علامتیں۔ اللہ نے بعض چیزوں کو علامت قرار دیا ہے کہ وہ انسان جب مذہب کے نقطہ نظر سے، مذہب کے جذبے کے تحت کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے جو اس شعیرہ، اس سمبل، اس علامت کے پیچھے جو حقیقت ہے اس تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کی واضح مثال ہے جانور کی قربانی۔ جانور کی قربانی ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں اس قربانی کا جذبہ ہے کہ جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ انسان اپنی جان کو نظر کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس جانور کو قربان کیا، اور میری اپنی جان، میرا اپنا مال، میرے اوقات، میرے صلاحیتیں، سب کچھ تیرے لیے حاضر ہیں۔ مگر علامتی طور پر جانور قربان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے رمی جمرات ہے، حجر اسود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چونکہ مذہبی علامتیں اللہ نے مقرر کی ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جو علامتیں اس کے علاوہ مذہبی طور پر لوگ اختیار کرتے ہیں، جن کو اللہ نے مقرر نہیں کیا، وہ بدعت ہیں، اس لیے کہ یہ علامتیں تو سوائے اللہ کے کوئی اور مقرر کر نہیں سکتا۔ اگر معاملہ مذہب کا نہیں ہے، مثلا معاملہ ہے ملک کا، تو ٹھیک ہے، آپ اور علامتیں بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کا جھنڈا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے، قومی ترانہ ہے، یہ بھی علامت ہے۔ لیکن مذہبی علامتیں یہ سوائے اللہ کے کسی کو اختیار حق ہی نہیں ہے کہ وہ مقرر کریں۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ کے شاعر، اللہ کے مقرر کردہ مذہبی علامتوں کی بے حرمتی مت کرو۔ ولا الشہر الحرام، اب یہ اس کے بعد ان میں سے بعض چیزوں کو خاص اس موقع پر بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اور ان مذہبی علامتوں کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، اور ان کی حرمت، تو فرمایا کہ بل الشہر الحرام، نہ محترم مہینوں کی بے حرمتی کرو گے، ولا الحدی، اور نہ حدی کے جانوروں کی، ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی کہ جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندھے ہوئے ہیں، ولا آمین بیت الحرام، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی،
یبتغون فضلا من ربہم، جو اپنے رب کی عنایتوں و رضوانہ اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ محترم، مہینے تو وہ مہینے ہیں کہ جو مقرر کیے گئے اس مقصد کے لیے کہ لوگ اطمینان کے ساتھ آئیں اور حج کریں، اطمینان کے ساتھ آئیں اور عمرہ کریں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں عرب کے اس پورے سرزمین میں ایک بدامنی اور افراتفری کا عالم تھا۔ لوگ آپس میں جنگ و جدال کرتے تھے۔ لڑائی مار کٹائی کے اس ماحول میں یہ ممکن نہیں تھا کہ لوگ اطمینان کے ساتھ آئیں اور سفر کریں اللہ کے گھر کا حج اور عمرے کے لیے۔ لیکن حج اور عمرہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت چلی آ رہی تھی غالباً ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے سے، کہ 4 مہینے اللہ نے ایسے محترم قرار دے دیے ہیں کہ اس میں لڑائی ہو نہیں سکتی۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ذوالقعد، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے تو لگاتار آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ اور اس کے بعد ان میں حاجی آتے ذوالقعد میں، ذوالحج میں حج کرتے، اور پھر ذوالحج کے آخر میں اور محرم میں واپس اپنے گھر چلے جاتے۔ رجب کا ایک مہینہ تھا الگ سے کہ جو عمرے کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ اللہ کی طرف سے ایک شعیرہ ہے۔ پھر ہدیہ، ہدی کے جانور وہ جانور ہیں کہ جن کو خاص طور پر طے کر دیا جاتا کہ اب یہ اللہ کے گھر میں جا کر قربان ہونے کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی گزارش کی کہ جانور کی قربانی یہ خود ایک شعیرہ ہے، ایک مذہبی علامت ہے۔ پھر انہی جانوروں پر ایسا تھا کہ پٹے پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے لیے وہ پٹے علامت تھے کہ یہ جانور ہیں کہ جو اس مخصوص مقام پر پہنچ کر ان کے ساتھ ان کو ذبح کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جو لوگ جائیں گے، جو بھی وہ ہوں گے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ یعنی شکار پر پابندی اس وقت تک ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی آزمائش ہے جس سے وہ تم کو گزارنا چاہتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھو نہ تمہیں ابھارے کسی ایسی قوم کی دشمنی جس نے تم کو روکا محترم مسجد کے میں داخل ہونے سے کہ تم زیادتی کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اگر تمہارے پاس اللہ کے گھر کی تولیت آ گئی اور تم اس کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہو، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو حج اور عمرے کے لیے آ رہے ہیں، جن سے تمہاری پہلے لڑائی رہی، انہوں نے تمہیں روکا کہ تم حج عمرے پہ نہیں آ سکتے، تو اب تمہارے اندر اس کے لیے ایک دشمنی، ان کے بارے میں ایک منفی جذبات ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں، جب کہ ہمارا ارادہ تھا، ہم سفر کر کے آئے، انہوں نے ہم کو عمرے سے روکا، ہمیں اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا، اب ہم ان کو روکیں گے، نہیں تم یہ نہ کرو۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی، وہ دشمنی جو اس لیے ہوئی کہ تم کو انہوں نے اللہ کے گھر میں آنے سے روکا،
اس بات پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرو۔ فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملات میں، یعنی تمہیں تو ہر حال میں اللہ کی حدود کی پابندی کرنی ہے، تمہارا تو مقصد ہی اور ہے۔ تم تو دنیا میں جس اعلیٰ مقصد کے لیے آئے ہو اس میں لوگوں کی دشمنیاں مول لینا تم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ کسی موقع پر بات آخری انتہا کو پہنچ جائے اور تم کو میدان جنگ میں اترنا پڑے۔ عام حالات میں تم تو انصاف قائم کرنے کے لیے آئے ہو، تم تو زیادتیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہو۔ اگر دوسروں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا جو خدا کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں۔ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مگر گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم وہ کام کرنے لگو، غلط کام جو انہوں نے کیے تھے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ تم زیادتی میں اور گناہ میں تعاون کر رہے ہو۔ نہیں، تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اچھی چیزوں میں۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں بہت سی دوسری اقوام، مذہب کو ماننے والے لوگوں میں جیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے یہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ جو جو اچھے کام وہ کر رہے ہیں ہم ان میں تعاون کرنے میں، اگر ہمارے پاس اس کے لیے امکان، وسائل، وقت موجود ہے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، قطع نظر اس سے کہ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ غلط کام میں تعاون نہیں کریں گے۔ یہ بڑی ایک سادہ اور بڑی اہم بات ہے کہ لوگ ہیں دائیں بائیں ہر طرح کے لوگ ہیں، وہ کچھ کام وہ کر رہے ہیں جو اچھے ہیں، ان اچھے کاموں میں ہم آگے بڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، اور جو برے کام کر رہے ہیں، جو گناہ ہیں، اگر کہیں شرک ہو رہا ہے، اگر کوئی بے حیائی ہو رہی ہے، اس میں ہم تعاون نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار کا گوشت۔ مردار کا گوشت یعنی وہ گوشت کہ جو اس حلال جانور کا ہے کہ جو ذبح کیے جانے سے پہلے مر گیا۔ ظاہر ہے کہ جو نہ حرام جانور ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ والدم، اور خون، خون سے مراد بہتا ہوا خون، یعنی وہ خون کے جو نکلتا ہے جانور کے جسم سے، وہ نہیں کہ جو کہیں لگا ہوا ہے، کہیں شریان میں، کہیں ہڈی میں، بلکہ وہ بہتا ہوا خون۔ یہ وضاحت قرآن مجید میں الگ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کر دی، دمم مسفوحا ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت۔ سور کے گوشت کا ذکر یہاں جو کیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتے کا گوشت یا بلی کا گوشت حلال ہے، صرف سور کا گوشت حرام ہے۔ جو خبائث ہیں، جو جانور انسان کی اپنی طبیعت، فطرت کہتی ہے کہ ان کا گوشت کھانا پینا انسان کے لیے موزوں نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گوشت خور ہیں، اور اس وجہ سے ان کو تو آپ عام طور پر نہیں سمجھتے کہ وہ کھانے کے اعتبار سے آپ کے لیے مناسب، جائز ہیں۔ لیکن ایک جانور ایسا ہے کہ جو عام طور پر بھیڑ بکریوں ہی کی طرح کی کیٹیگری میں مانا جاتا ہے،
ہمارے ہاں پاکستان میں تو چونکہ سور کا نام لینا بھی ایک بڑی ناپسندیدہ چیز سمجھی جاتی ہے. یہ وہی ایگزیجریشن ہے جس کا ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ نساء کے آخر میں ذکر پڑھا کہ ہم غلو کرتے ہیں کہ سور کے گوشت کو حرام کیا تو اب وہ اس کی شکل ہی نظر نہیں آتی. یعنی کتے بلی کا گوشت زیادہ حرام ہے، ان کو ہم پالتے ہیں. تو یہ ایک خواہ کی ایک دشمنی، ایک خواہ کی نفرت، ایک ایگزیجریشن ہے جو ہمارے یہاں پیدا ہو گئی. صرف فرق یہ ہے کہ سور کے گوشت کا ذکر اس لیے آیا کہ یہ ان جانوروں میں کی طرح کا سمجھا جاتا ہے جیسے چوپائے ہوتے ہیں. ان ممالک میں جائیں جہاں کے سور کے گوشت کی حرمت نہیں ہے، اس کو کھانے کے لیے فٹ سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ عام جانوروں ہی کی طرح کھیت میں اور گھروں میں نظر آئیں گے. تو ان کے بارے میں غلط فہمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا. اسی سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں جو کچھ بھی ذکر ہو رہا ہے وہ ان چیزوں کا ہو رہا ہے کہ جن کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں تھیں. جو چیز ویسے ہی آبویس ہیں ان کے آبویس ہونے کے پیش نظر ان کا ذکر بھی نہیں ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیر اور چیتے کا گوشت نہیں کھائیں گے، وہ آپ جانتے ہیں آلریڈی. جیسے آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ مٹی نہیں کھائیں گے، آپ لکڑی نہیں کھائیں گے. سو یہ جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان جانتا ہے. ان جانی ہوئی کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو حرام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور بھی حرام ہیں کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کو پر ذبح کیے گئے ہوں. ان میں چونکہ وہ گندگی تو نہیں ہوتی کہ جو مادی گندگی ہے، یہ عقیدے کی گندگی ہے کہ آپ کسی جانور کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کریں. اسی پر جب یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کرتے لیکن اللہ کے نام پر بھی ذبح نہیں کرتے، تو تب اس کو بھی واضح کر دیا سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں کہ مت کھاؤ ان جانوروں کے گوشت کو کہ جن کو ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. سو وہ وہاں واضح کر دیا. فرمایا کہ وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقۃ. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو مردار کا گوشت بیان کیا گیا ہے تو مردار سے مراد کیا ہے؟ مردار سے مراد کیا یہ ہے کہ جو جس کو آپ کہتے ہیں طبعی فطری موت مرا وہ مردار کا گوشت ہے، یا یہ جو حادثاتی طور پر مرتے ہیں جانور وہ بھی مردار میں آتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک امکان کو یہاں بیان کیا. فرمایا کہ اسی کے تحت وہ جانور بھی جو والمنخنقۃ گلا گھٹنے سے مرا ہو، والموقوذۃ اور چوٹ سے مرا ہو، والمتردیۃ اور اوپر سے گرنے کے نتیجے میں مرا ہو، والنتیحۃ یا سینگ لگ کے مرا ہو، وما اکل السبع یا جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو. یہ سارے بھی حرام ہیں. الا ما زکیتم، سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا، یعنی زندہ پا کر ذبح کر لیا. معلوم ہوا کہ یہ تزکیہ یعنی یہ ذبح کرنا جو پیغمبروں کی سنت ہے چلی آ رہی، یہ کسی بھی حلال جانور کے جائز ہونے کی ایک لازمی شرط ہے اگر اس کو کھانا ہے. اس لیے کہ یہ ذبح جو عام جانوروں میں
تو تیز چھری کے ساتھ ان کے جو گلے سے شہرک کاٹنے کے نتیجے میں خون نکلتا ہے، اور یہ بہتا ہوا خون نکل جاتا ہے، اس سے یہ حاصل ہوتا ہے نتیجہ، یا پھر اونٹوں کی صورت میں وہ نہر کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کیا جاتا ہے، وہ جو نیزے سے ان کو ایسے کہیں یہ ذبح کیا جاتا ہے کہ ان کے خون کے فوارے نکلتے ہیں، اور پھر وہ پورا جانور اپنے اندر کے اس خون سے بالکل خالی ہو جاتا ہے کہ جو ناپاک ناجائز ہے۔ فرمایا وما ذبح علی النصب، اس کے علاوہ وہ جانور بھی حرام ہیں کہ جنہیں تم کسی نصب استھان پر، آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں، جو ذبح کیے گئے ہوں کسی استھان پر، آستانے پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت کھاؤ جو جوئے کے تیروں سے تقسیم ہوں، جن کو تم تقسیم کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نے کوئی حلال جانور اللہ کا نام لے کر صحیح طریقے سے ذبح بھی کیا ہو، اور کیا ہو آپ نے وہاں جہاں کے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح ہوتے ہیں، تو وہ جانور بھی، اس کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا۔ جیسے تھان، استھان، وہ بتوں کے بنائے ہوئے علاقے جہاں ان کو پوجا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جانور کی قربانی دی جاتی ہے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جانور بھی باوجود اس کے کہ وہ حلال ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے اور ان کا خون بہایا گیا ہے، وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں شرک کی، عقیدے کی گندگی شامل ہو گئی۔ اسی میں ظاہر ہے کہ وہ جانور بھی شامل ہو جائیں گے جو کہیں مزاروں پہ جا کر ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ مزار پہ جا کر کسی بزرگ کے جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں ان بزرگ کی خوشنودی پیش نظر ہوتی ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اور ان تستقسموا بالازلام، اور جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو گوشت، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ اصل میں وہ طریقہ تھا کہ جو عرب کے رئیس لوگ اختیار کرتے تھے کہ وہ اکٹھے ہوتے خاص طور پر قحط کے زمانے میں، اور شراب کی مجلسیں ہوتی، شاعری ہوتی، اس دوران میں جو اونٹ وارا جانور سامنے آتے تو مالک سے منہ بولے دام لے کر وہ خریدتے، اور پھر اس پر جوا کھیلتے اور پھر اس کو تقسیم کرتے۔ جو لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ان کو جو غریب لوگ ہوتے، یہ لوگ جو اس طرح کے رئیس لوگ کرتے اس میں شامل ہوتے، بڑے اچھے سمجھے جاتے کہ ان کے اندر بڑا نیکی کا جذبہ ہے کہ یہ قحط کے زمانے میں ایسا اعلیٰ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناجائز قرار دے دیا، اور یہ فرمایا کہ اس میں اسمہما، قرآن سورہ بقرہ میں فرمایا اسمہما، ان کا جو گناہ ہے اکبر من نفعہما، ان کے فائدے سے بڑا ہے، یعنی یہ فائدہ تو ہے کہ غریبوں کو کھانا مل رہا ہے، لیکن اس میں جو جوا ہے، جو شراب ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے۔ ذالکم فسق، فرمائے یہ سب اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن
مایوس ہو گئے وہ کہ جنہوں نے انکار کیا تمہارے دین کے بارے میں. یعنی اب تک تو ان کو یہ امید تھی کہ یہ لوگ کچھ وقتی تاثر میں ایک نئے دین کی بنیاد ڈال رہے ہیں جس میں وہ توحید کا ذکر کرتے ہیں. شاید ایک وقتی جذبہ ہے، کچھ جوانی کا جوش ہے، واپس لوٹ آئیں گے. مگر اب جب کہ اللہ نے اپنی شریعت میں توحید پر مبنی کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں بھی، جانوروں کے گوشت کی حرمت اور حلت کے بارے میں بھی تفصیلی احکام بیان کر دیے، اب یہ مایوس ہو گئے. اب ان کے خیال میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ تم واپس لوٹ کر آؤ گے. فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن یہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، اس لیے ان سے مت ڈرو، مجھی سے ڈرو. یعنی جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں ان کے معاملے میں تم مجھی سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی آج کے دن سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے کا دن تھا. یعنی وہ جو زمانہ تھا جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت رسالت کے اختتام میں، جب وحی کا نزول اب ختم ہونے والا تھا، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی تھی، اور یہ اسی کلائمیکس کی سورہ ہے. فرمایا کہ ہاں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تم پر وحی سے دین دینا شروع کیا تھا وہ دین اب مکمل ہو گیا. اب تمہیں مزید اللہ کی طرف سے دین کی صورت میں، وحی کی صورت میں کوئی اور پیغام نہیں آئے گا. اس آیت کے ٹکڑے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس آیت کے ٹکڑے کو کوٹ کر کے دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کا دین جو کچھ بتانا چاہتا ہے وہ اس نے بتا دیا، اب اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بتائی جائے گی. دین بس اتنا ہی ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ دین کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہدایت کی ہے. نہیں، ہر چیز کے بارے میں ہدایت کیوں کرتا؟ آپ کو اللہ ہی نے عقل دی ہے، اللہ ہی نے آپ کو نیکی اور بدی کا احساس دیا ہے. وہ آپ اپنے تجربے سے جو سیکھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے آپ اس کو اپنے جو بھی حالات ہیں ان کے مطابق ان سے فائدہ اٹھائیں. ہاں، کسی اخلاقی اور کسی دینی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی اب مزید کسی دینی رہنمائی کی تمہیں ضرورت نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی. یعنی ساری زندگی میں جو کچھ ہمیں حاصل ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہماری عقل، ہمارے والدین، رشتے ناتے، ہماری صلاحیتیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. تو یہ نعمتیں انسان جب پاتا ہے تو تبھی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرتے ہوئے
اللہ سے اس کی عبادت کا ایک کنفرم کرتے ہوئے، عبادت پر کاربند رہنے کا ایک ارادے کا اظہار کرتے ہوئے انسان ہدایت مانگتا ہے کہ یہ سب تو جو کچھ ملا ہے یہ تیری مہربانی ہے، مگر کچھ اور بھی چاہیے۔ زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی، زندگی میں بڑے مسائل ہیں، بڑے سوالات ہیں، ان کا کیا جواب ہے؟ تو اللہ نے انسان کے اندر زندگی کی تمام تر نعمتوں کے باوجود جو کوسچنز ہیں، جو اس کے ذہن میں الجھنیں، پریشانیاں اور ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جواب پائے بغیر انسان مطمئن نہیں ہو سکتا، ان کا بھی جواب دے دیا۔ مجھے کس نے بنایا ہے، اس نے مجھے کیوں بنایا ہے، اونچ نیچ کیوں ہوتی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، موت کیوں آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ بھی سب کچھ بتا دیا تو پھر اللہ نے گویا کہ اپنی نعمت تمام کر دی۔ وہ زندگی کی نعمت جو اس نے ہم کو دی تھی، وہ ابھی کچھ نامکمل تھی، خام تھی۔ اس نے دین کو مکمل طور پر بیان کر دینے کے بعد اس نعمت کو بھی پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا، یعنی نہ یہودیت کو پسند کیا، نہ نصرانیت کو پسند کیا، نہ سنیت کو پسند کیا، نہ شیعیت کو پسند کیا، نہ بریلویت کو، نہ دیوبندیت کو، نہ اہل حدیثیت کو۔ اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ کسی کو اگر اس سے دلچسپی نہیں ہے اور اپنے فرقوں سے دلچسپی ہے تو وہ جائے اپنے فرقوں میں، لیکن خدا تعالیٰ نے تو اپنے دین کے بارے میں اگر کوئی شناخت رکھی ہے تو وہ ایک ہی رکھی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں۔ آپ کا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ نہیں کچھ اور بھی بتائیے۔ میں نہیں بتاؤں گا، میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوں، یہ میرے رب کا حکم ہے، اسی نے میرے دین کا نام اسلام رکھا ہے۔ آپ پوچھنے والے اصل میں انحراف کر رہے ہیں، آپ نے یہ فرقے بنائے ہیں، آپ خدا کے دیے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے مسلمان ہونے اور اپنے دین کے صرف اور صرف اسلام ہونے پر اطمینان ہے، کہیں یہ فخر ہے، وہ فخر کے جو تکبر کے بغیر ہوتا ہے۔ فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ پھر جو مجبور ہو گیا سخت بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہوا، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ جانور تو حرام ہیں، لیکن ان کی حرمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی موقع پر انسان اتنا زیادہ نڈھال ہو جائے بھوک سے کہ کچھ کھانے ہی کو نہ ہو، اور معلوم ہوتا ہے کہ تو مارا جائے گا، جان سے جائے گا، تو پھر آدمی ان کو اتنا کھا سکتا ہے کہ جتنا اس کے لیے اپنی بھوک کو بس کم سے کم مٹانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو، جس کو اور جگہوں پر یوں بیان کیا گیا کہ غیر باغم والا عادل، نہ حد سے زیادہ آگے بڑھ کر اور نہ شوق اور رغبت کے ساتھ۔ اتنا اگر کھائے انسان تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے۔ یہاں فرمایا کہ
ان اللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی مطلب ہے تو وہ غلط، یعنی جو چیز کھا رہے ہو، لیکن چونکہ تم مجبوراً کھا رہے ہو اس موقع پر، تو تمہاری مجبوری کی وجہ سے اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے. یہ مجبوری وہ نہیں ہے کہ جو کسی علاقے میں اگر آپ کو حلال گوشت نہیں ملتا تو آپ کہیں گے چلیں جی اب کیا ہو سکتا ہے. نہیں، آپ کے پاس سبزی ہے، مچھلی ہے، وہ سب آپ کھا سکتے ہیں. یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس صرف حرام گوشت ہے. وہ وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی. ہم نے آج سورہ مائدہ کا سبق شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو، معاہدوں کو کی پاسداری کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے، حلال ٹھہرائے گئے. الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم، مگر یہ کہ تم شکار نہیں کرو گے احرام کی حالت میں. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حکم دیتا ہے اس کا کہ جو وہ چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، محترم مہینوں کی بے حرمت، شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی، اللہ کی مقرر کردہ مذہبی علامتوں کی بے حرمتی مت کرو. ولا الشہر الحرام، نہ محترم مہینوں کی. ولا الہدیہ، نہ ہدی کے جانور کی کہ جو قربانی کے لیے پیش کیا جانے والا ہے. ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں نظر کے. ولا مامین البیت الحرام، اور نہ ہی محترم گھر بیت الحرام کے عازمین کی جو یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کی حالت سے باہر نکل آؤ تو فاصطادوا، بے شک تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ، اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی مائل نہ کرے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم محترم مسجد سے لوگوں کو روکو. معاف کیجیے گا، میں ایک منٹ. جی میں ترجمہ کر رہا تھا، معاف کیجیے گا، درمیان میں وقفہ آ گیا.
ولا یجرمنکم شنان قوم، اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے، اس قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، جو اس لیے ہوئی کہ انہوں نے تم کو روکا محترم مسجد میں جانے سے، تمہیں اس طرف مائل نہ کرے ان تعتدو، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور دیکھو تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملات میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی میں تم تعاون نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا تمہارے لیے مردار کے گوشت کو، یعنی جانور کے مردار کے گوشت کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو، وما احل لغیر اللہ، غیر اللہ بھی، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ 5 سیکنڈ دیجیے۔ اسی میں فرمایا کہ والمنخنقۃ، اور وہ بھی کہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، والموقوذہ، اور جو چوٹ سے مرا ہو، والمتردیہ، جو اوپر سے گر کے مرا ہو، والنطیحہ، جو سینگ لگ کر مرا ہو، وما اکل السبع، اور جسے درندے نے پھاڑ کر کھایا ہو، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح کر لیا، یعنی زندہ پا کر ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح سے وہ جانور بھی حرام ہیں جن کو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو، ذالکم فسق، یہ سب اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، کافر مایوس ہو گئے، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، مجھی سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا دین کی حیثیت میں، فمن اضطر، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف میلان نہ رکھتے ہوئے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جناب، آپ کے سوالات۔ وعلیکم السلام۔ I have 2 tola of gold. So should I pay zakat on the whole 10 tolas? 10 tolas, اچھا. Or should I subtract 7.5 tola out of 10 tola and give it 2.5 tola? Please guide. اب آپ نے جو نصاب ہے، نصاب اس کو مائنس کرنا ہے، اور نصاب 7.5 تولہ نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، بلکہ 52 تولے چاندی ہے۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب
7.5 تولہ سونا 52 تولے چاندی کے برابر ہوتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا قانون. تو اب تو ظاہر ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے. یعنی 1 تولہ سونا جو ہے وہ 52 تولے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ تو حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا. میرا خیال ہے مجھے کسی نے کل بتایا، اٹ واز اے بٹ آف اے سرپرائز فار می، کہ 81,000 روپے بیان کیے ہیں. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں انلیس یہ کہ بہت زیادہ کوئی چاندی کی قیمت بڑھ گئی آل آف اے سڈن. پچھلے سال کوئی 45-46 ہزار تھا. سو واٹ ایور بی دا نصاب، وہ آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلان سے معلوم ہو جائے گا. ہر سال وہ اعلان کرتے ہیں. نصاب کی رقم آپ مائنس کریں گے اپنے 10 تولوں میں سے، اور باقی جو کچھ بھی ہے اس پر 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے. I pay 2.5% zakat on my savings. Inflation currently is 14.5%. So what percentage of the profit from my savings account can I keep and give the rest to charity? آپ کی اگر سیونگز ہیں جس میں آپ کو کوئی ریٹرن آ ہی نہیں رہا، وہ آپ نے صرف سیونگ کے طور پہ رکھا ہے، تو پھر تو 2.5% ہے. پھر انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے. لیکن آپ کو اگر ریٹرن آ رہا ہے تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ کی بیسک اماؤنٹ وہ ارریلیونٹ ہے. پھر تو جو آپ کو ریٹرن آ رہا ہے اس پہ آپ نے 10% دینا ہے. سو دونوں صورتوں میں انفلیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے جس میں ریٹرن آ رہا ہے یا آپ نے سیونگ کی ہے. اگر زیورات اگر صرف اس لیے ہوں کہ بچوں کو جہیز میں دینے ہیں یا ان کا استعمال بیوی بچوں کے استعمال کے لیے ہوں، نہ کہ پیسے محفوظ کرنے کے لیے ہوں اور نہ ہی کاروبار کے لیے، تو کیا پھر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیے، اگر تو بیگم صاحبہ زیور استعمال کر رہی ہیں پھر تو وہ استعمال کا زیور ہے اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ نے اس کو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ اب آپ ایک اجتہاد کریں گے کہ بچوں کے لیے زیورات آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی شادیوں پہ آپ نے ان کو دینا ہے. میں اس کے بارے میں کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتا، سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں گا کہ بہتر ہے کہ دیں. دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اپنے طور پر یہ اجتہاد کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری مستقبل کی ضرورت ہے، تو میں کوئی آپ کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا. تو یہ وہ گرے ایریا ہے جس میں یہی انکریج کروں گا کہ آپ دیں. The purpose of this life is to seek the truth, but does one have to agree with others on everything? مجھے سوال نہیں سمجھ میں آیا. سیک دا ٹروتھ کا مطلب ہے ٹو سیک دا ٹروتھ. ایگری کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بعض اوقات لوگوں سے ایگری کرنا تو سیکنگ ٹروتھ نہیں ہوتا. تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا اس کا کیا مطلب ہے. آپ نے ٹروتھ کو سیک کرنا ہے، چاہے ساری دنیا سے آپ کی لڑائی ہو جائے. لڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن ٹروتھ کو ماننا ضروری ہے کھلے ذہن کے ساتھ. سو آپ کو جو بات صحیح لگتی ہے دیانتداری سے اس کو آپ مانیں. اس کے نتیجے میں اختلاف ہوں گے تو لوگوں سے کے ساتھ ایگریمنٹ تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ٹروتھ سے دور لے جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو بس وہی بات مانتے ہیں جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں سچائی سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. ذبیحہ کے وقت تکبیر پڑھے
سے حلال ہوتا ہے؟ تکبیر زور سے پڑھا ہے یا آہستہ، مطلب دل میں؟ ہاں، پولٹری فارم کے پاس اگر خریدنے والا بندے کو سے نہیں دیکھا کہ اس نے تکبیر کی ہے کہ نہیں، تو خریدنے والا خود پڑھے، تو اس حوالے سے رہنمائی کریں۔ اصل میں تو جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ ہر طرح کا شبہ ختم ہو جائے۔ دل میں پڑھنا ٹھیک ہے، اس سے جانور ناجائز نہیں ہوگا، اگر آپ کو اطمینان یقین ہے کہ ایسا کیا گیا ہے، کیونکہ مقصد تو اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ کسی دکان سے کوئی مرغی خرید رہے ہیں، کسی اور جانور کا گوشت خرید رہے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ ذبح کیا جا رہا ہے، تو یا تو آپ اس ذبح کے پروسیس میں شامل ہوں، یا پھر جو ذبح کر رہا ہے وہ اللہ کا نام لے۔ آپ نے اس وقت اللہ کا نام لیا، آپ تو ذبح نہیں کر رہے ہیں، اور ذبح تو وہ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ اپنا اطمینان کر لیں کہ جو ذبح کر رہا ہے وہ اللہ کا نام لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ اور آپ جو بات بتا رہے ہیں اس سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چونکہ عام طور پر ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ مسلمان تو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہی ہیں، آپ کسی مسلمان قصائی کے ہاں گئے ہیں، اس نے جانور ذبح کیا ہے، یہ بات کہیں مشہور نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نام نہیں لیتا۔ جس کے بارے میں یہ مشہور نہ ہو کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، وہ پھر اللہ کا نام لیتا ہے، اس لیے کہ مسلمان ایسا ہی کرتے ہیں۔ مگر آپ کے دل کی تسلی نہیں ہو رہی اور آپ اپنی تسلی کے لیے خود پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس لیے ہے کہ اصل میں اس کے بارے میں ایک حسن ظن ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن آپ کو آواز نہیں آ رہی۔ آئی ہوپ اٹس کلیئر۔ جزاک اللہ۔ سورہ انعام، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم من شیء فی شیء انما امرهم من اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے، ٹھیک ہے، اچھا یہ تو آپ نے صرف آیت کوٹ کیا، جزاک اللہ۔ قرآن عربی لیکچرز کے وہی اصول مل سکتے ہیں، قرآن عربی لیکچرز کے سافٹ کاپی جو آپ کے یوٹیوب چینلز پر ہیں۔ اچھا، وہ کہیں یہ لیکچرز تھے موجود لکھے ہوئے بھی؟ آپ مجھے اگر واٹس ایپ پہ میسج کریں تو میں ان کو چیک کرتا ہوں، کہیں موجود تھے، مگر اب وہ میرا خیال ہے کہ مس پلیس ہوئے ہیں۔ میں دیکھوں گا، مجھے واٹس ایپ پہ پوچھیے گا۔ Most of us don't even realize that in life we are bound with so many unspoken and unwritten agreements۔ یہ بات ٹھیک ہے، زندگی میں اتنے امپلائیڈ معاہدات ہوتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں، معاہدوں سے بندھی ہوئی ہے یہ زندگی۔ والدین سے معاہدہ ہے،
شوہر بیوی کا معاہدہ ہے، اولاد کے ساتھ معاہدہ ہے، سوسائٹی کے ساتھ معاہدہ ہے، اور یہ سب کمٹمنٹس ہیں. سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے. اور ہم معاہدوں کی پابندی کے ذمہ دار ہیں، یہ ہم پر لازم ہے. اور جب کبھی بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو کسی نہ کسی معاہدے، ریٹن، اسپوکن یا ان ریٹن، ان اسپوکن، اس کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے. پولر انرجی، جی کچھ ایسا ہی لگتا ہے. اوکے، جزاک اللہ. In an Islamic state, one group or individual can decide for jihad or not. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس کو آپ جہاد کہتے ہیں، قتال، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جو چاہے اٹھ کے اس کو کھیلے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا حکمران اس کا اعلان کرے، اور وہ بھی اعلان کرے گا صرف اس صورت میں کہ اگر کہیں کوئی ظلم، خاص طور پر مذہبی پرسیکیوشن، لوگوں کو ان کی مذہبی آزادی سے زبردستی محروم کر کے انہیں اپنے دین سے منحرف کیا جا رہا ہے، خواہ کوئی بھی ان کا دین ہو، اس ظلم کے خلاف مسلمان حکمران اعلان جہاد کرے گا جب اس کی طاقت مد مقابل جو قوت ہے اس کے مقابلے میں کم سے کم آدھی ہوگی. اس سے کم پر وہ پابند نہیں ہے. سو یہ اللہ کا قانون ہے. In others, someone quoted from Sirat al-Nabi that before the war, Prophet, peace be upon him, used to pray for Kuffar's hidayat, even though they were in a battle of to kill. جی یہ ہو سکتا ہے، بالکل، ایبسولوٹلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں لوگوں کی ہدایت کے خواہش مند رہتے تھے، اور یہ بات بالکل ایسے ہی ہوگی، کیونکہ جہاد کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اب لڑائی ہوگی اور یہ مد مقابل مارے جا سکتے ہیں. اور اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو پھر تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سوچ کر بھی ایک حساس انسان کو پریشانی ہوتی ہے شدید. تو آپ اس لیے اگر دعا کرتے تھے تو یہ بالکل آپ کی اس سیرت اور کردار کے عین مطابق ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو سراپا رحمت قرار دیا. اگر گولڈ میرے استعمال میں ہے تو کیا نہیں؟ استعمال کے گولڈ پہ تو نہیں ہے، یہ تو صرف اس پر ہے کہ جو آپ نے سیونگ کی ہوئی ہے. میرے پاس 20 تولہ ہے اور استعمال میں ہے. بھئی آپ کا فیصلہ ہے، آپ کے خیال میں اگر وہ استعمال میں ہے تو پھر استعمال میں ہے، 20 تولہ ہو یا 100 تولہ ہو. لیکن استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی گاڑی، آپ کے قالین، آپ کے برتن، ان پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے نا. تو بالکل اسی طرح سے اگر آپ زیور استعمال کر رہے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مگر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ آپ کا فیصلہ ہے. جی میں پاکستان میں ہی رہتا ہوں، لیکن ابھی پاکستان میں نہیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.